سورہ بقرہ آیت نمبر 211. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھیں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس وہ نعمت آ چکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت سزا والا ہے. پیچھے یہ لوگ معجزات اور دوسری چیزیں مانگ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر معجزات اور اس قدر واضح نشانیاں دی تھیں، لیکن اس واضح نشانیاں آنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. تو کون سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر دی تھی؟ عصائے موسیٰ، یعنی موسیٰ کے پاس جو عصا تھا وہ ایسا کام کرتا تھا جو کسی کے انڈر میں ایسا کام کرنا نہیں تھا. دوسرا ید بیضا، تیسرا ٹڈیاں، اس کے بعد سمندر کا پھٹنا، صحرا میں بادل کا سایہ، 12 چشموں کا پھوٹنا، من و سلوہ کا نازل ہونا. یہ ساری کیا تھی؟ واضح نشانیاں تھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو ان تمام کاموں پہ کرنے پہ قادر ہے. لیکن ان تمام معجزوں اور ان تمام واضح نشانیوں کے باوجود انہیں ان واضح نشانیوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، بلکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کس چیز کو قبول کیا؟ کفر کو قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب نار تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمت کے جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کے ملنے پر تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کرنا چاہیے تھا. لیکن ان نعمتوں کے آنے کے بعد بھی جب انہوں نے ان نعمتوں کا حق ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان نعمتوں کے عوض نافرمانی کرنے پر سخت عذاب دیا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو امت تھی وہ پہلے بنی اسرائیلی لوگوں میں سے ہی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد امت محمدیہ میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کیا کہ تم پر پہلے میں نے اتنی معجزے اور اتنی نشانیاں دی، اگر تم نے ایمان لانا ہوتا تو تب بھی ایمان لے آتے، لیکن تم نے ایمان نہ لانا تھا اور نہ ہی لے آئے. تو اسی طرح آج کی دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اتنی نعمتیں دکھانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں بہت سخت سزا دینے والا ہوں. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ بھی تم سے لے لوں گا اور تم پر سخت عذاب کرنے والا ہوں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا. یعنی دنیا کی زندگی رنگین، خوبصورت، خوشنما، خوبصورت مزین کر کے کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی؟ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کافر لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو خوش رنگ بنا دیا جس سے وہ خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ، اور یہ لوگ کن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو یہی تھا کہ کافر ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ایمان والے ہی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ایک انسان دین اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، اس کے پردے پہ باتیں، اس کے اٹھنے پہ بیٹھتے باتیں، اس کی زندگی کے معاملات کے اوپر باتیں کہ اب تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، یا تمہارا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے یہ کام کس کا تھا؟ کافر لوگوں کا تھا. جب وہ اپنے کفر کے اوپر خوش ہوتے اور دنیا کی زندگی سے وہ اس قدر مطمئن ہوتے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ابھی ہم نے جینا ہے، اس زندگی کے مزے اٹھانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مشن کیا ہوتا تھا کہ اس دنیا کی زندگی کو رنگینیوں سے بھرنے کے لیے دولت کو، مال و دولت کو جمع کرنا. ظاہری بات ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر خوش رنگیاں دکھانے کے لیے یا اس زندگی کو مزین کرنے کے لیے مال و دولت جس کے پاس ہوتا ہے وہی اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا لیتا ہے، اور پھر وہ مال
دنیا کے اوپر خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو اگرچہ ایک مسلمان کی کیفیت بھی اگر ایسی ہو، جس طرح کہا گیا ہے کہ جب وہ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو بلا شک وہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھا لے، لیکن جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اگر ایک مسلمان دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی رنگینیوں میں، اس کی خوبصورتی میں مال و دولت کو جمع کر کے اس کی زندگی کو اور بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں کی عادت ہے، ان کے رسم و رواج ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، اگر تم بھی ان کے طور طریقے پر چلے تو جو ان کا ٹھکانہ ہے وہی مسلمانوں کا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہاں ان کی مین بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، فضولیات پہ خرچ کرتے ہیں۔ گھروں کو لائٹیں لگا دی، گھروں کو خوبصورت بنا دیا، شادی کے موقع پر خوبصورت بنا دیا، شادی کے موقع پر فضول رسمیں کر کے پیسہ مال و دولت کو ضائع کر دیا۔ جب اسے کہا گیا اللہ کے راستے میں دو، میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، میں کیسے دوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اور اگر اپنے گھر کے اندر چھوٹے سے بچے کی سالگرہ بھی آ جائے تو اس کے اوپر کتنا پیسہ مزین کر دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو رنگین بنانا مقصد ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کر دینا، یہ کافروں کی روش تھی، مسلمانوں کی روش نہیں تھی۔ مسلمان کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، جبکہ کافر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی کافر تھے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کن چیزوں میں؟ جب یہ خود کھاتے پیتے اچھی زندگی بسر کرتے تو مسلمانوں کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ جب دیکھو مسجد میں پائے جاتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو کھانے پینے کی فکر نہیں، کمانے کی فکر نہیں، جب دیکھو یہاں پر بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں، یعنی طرح طرح کی انہیں تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کافروں کا کام تھا، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دنیاوی مال و متاع حاصل ہونا ہی اصل کامیابی ہے، اصل سعادت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا حج کرنا سعادت ہے، نماز پڑھنا سعادت ہے جس کو اللہ توفیق دے دے، نیکی کرنا سعادت ہے جس کو اللہ توفیق دے دے۔ تو ان کی زندگی کا مقصد یعنی ان کی سعادت کس چیز کو سمجھتے تھے؟ جس کے پاس مال و متاع زیادہ ہوتا تو یہ سمجھتے کہ یہ سعادت ہے جو ہمیں مل چکی ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ شقی و بدبخت ہے۔ یعنی ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ دنیا کے مال و متاع کے بارے میں کہ جو ان کے جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے وہ اس سے محروم ہے تو وہ شقی اور بدبخت ہے۔ لیکن اہل ایمان دنیا سے اعراض کرتے ہیں، دنیا انہیں پسند نہیں آتی، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، مال حاصل کرنے کی بجائے نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مال حاصل کرتے بھی ہیں تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے نیکیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کا مقام جنت بنا دیا اور کفار کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اور وہ کہاں ہوں گے؟ مسلمان جو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سعید ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا فرمایا ہے کہ وہ علیشین میں ہوں گے، اور کفار اسفل السافلین یعنی سب سے نچلے جہنم کے ٹھکانہ انہی کا ہوگا۔ تو اب یہ جو ہماری سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال و متاع زیادہ ہے وہی خوش نصیب ہے، تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کافروں کی سوچ ہے، مسلمانوں کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں میں سے سوچ کیا ہو کہ جس کے پاس نیک عمل، جس کو نیک عمل کرتے ہوئے زیادہ دیکھے، جس کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے دیکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھیں، نیکی جو چھوٹی ہو یا بڑی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے، یہ سعید لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، سعادت والے لوگ ہیں۔ اور محروم کون ہے؟ جو دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی خوبصورتی کے اندر اپنے آپ کو لگائے بیٹھے ہیں، اصل میں وہی جنت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ دنیاوی رزق ہو یا اخروی نعمت، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی مرضی کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ تو اللہ جب ہم سے خوش ہوگا تو ہمیں نعمتوں والی دنیا میں ہی دے دے گا اور نعمتوں والی آخرت بھی عطا فرما دے گا۔ تو سب سے بڑی چیز کہ یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضامندی چاہیے کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے، وہ ہم خود دیکھیں کہ کون سا عمل کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کون سی عبادت کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کون سے ذکر و اذکار کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے فائدے بھی مل جائیں گے اور آخرت کے فائدے بھی مل جائیں گے، کیونکہ وہ جس سے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافروں کے لیے ان کی دنیا ہی سب کچھ ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا یہی پہننا ہے، اچھا یہی کھانا ہے، اچھی زندگی یہی گزارنی ہے، محل کوٹھیاں گھر بینک سے گاڑیاں، یہ ساری یہاں پہ وہ اس زینت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جنت کی ہر نعمتوں سے مالا مال کر دینا، جنت الفردوس میں داخل کر دینا۔ وہ یہ سوچتا ہے اگر اللہ نے مجھے دنیا میں نہیں دیا تو کیا ہوا، اللہ مجھے آخرت میں یہ ساری نعمتیں عطا کر دے گا، کیونکہ اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے، آخرت کی نعمتوں کے اوپر، اور کافر کی کس پہ نظر ہے، دنیا کی نعمتوں کے اوپر، کہ اسے پتا ہے کہ میں نے یہی سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ جنت کا کوئی دور نہیں لگاتا، جنت کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، جنت کو پانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، اس کی کوشش کیا ہے، دنیا اور دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ جو کوئی تم میں سے دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، اور جو کوئی تم میں سے آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت دے دیتا ہے۔ اب ہماری سوچ کے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ سے دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں۔ دنیا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کے ساتھ چلتے رہے، اگر ہماری مقصد آخرت حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھنا، سردی میں وضو کرنا کتنا مشکل کام ہے، سردیوں میں بستر چھوڑ کر تہجد پڑھنا یا صبح کی نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن وہ پڑھتا ہے کیوں، کیونکہ اس کی مقصد کیا ہے کہ میں نے آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اسی طرح وہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی سختیاں، دنیا کی مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، وہ یہ سب سمجھ کے برداشت کرتا ہے کہ ان سب کا آخرت میں نعم البدل بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور یہ ساری مصیبتیں، آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر بھی نازل کی تھی، تاکہ یہ انبیاء ان آزمائشوں میں دیکھے کیسے کرتے ہیں، تو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے تھے، 3 دن آگ میں جلتے رہے، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، یہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ پھر بیوی کو اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر آنا، یہ بھی آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا، آخرت کے لیے یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہماری جب نظر آخرت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز پھر میں دنیا اور دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ان کو سوچوں ہی نہ۔ میں کیا کہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ جب میں اس دعا کا اہتمام کروں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے غم، یہ ساری پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ دنیا کی باتیں، یہ دنیا کے معاملے، یہ سارا مجھے کچھ بھی اثر نہیں کریں گے، کیونکہ میں اپنے رب سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے ان تمام تکلیفوں سے پناہ دے دے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کورے کے برابر جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان ساروں سے بہتر کیا ہے، جنت میں ایک کورے کے برابر، یعنی چھوٹی سی جگہ بھی مل جانا دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو اگر جنت الفردوس مل جائے تو وہ کتنی بڑی سعادت ہے، جس میں اللہ اپنے چہرے کا دیدار بھی کروائے گا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگے، ایک کورے کے برابر جگہ نہیں مانگنی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جنت الفردوس والے عمل کرنے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کے جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار بھی کر سکے۔ تو دنیا کے اندر جتنا بھی سب کچھ ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جائے، اور جنت میں ایک کورے کے برابر جگہ رکھ دی جائے، تو وہ کورے کے برابر جگہ جنت کی وہ دنیا کے مال و متاع سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا چاہیے، آخرت چاہیے تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، پھر دیکھے کہ کتنا طریقوں لے کر وہ لوٹی ہے۔ یعنی دنیا کتنی ہے، وہ سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد جب پانی نکلا ہے تو دنیا کی حقیقت اتنی ہے، جو پانی انگلی کے اوپر لگا ہے، کتنا لگا ہے، کچھ لگا ہے، دنیا اتنی ہے۔ چاہے آپ جتنا بھی جی لیں، 100 سال جی لیں، اس سے اوپر جی لیں، لیکن وہ دنیا اتنا ہی ہے جتنا انگلی کے اوپر پانی لگنے سے پانی میں کمی ہوئی۔ تو اسی طرح سے انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں جینا، اس دنیا کی نعمتیں نہیں، اس دنیا میں سب کچھ نہیں، اللہ مجھے سب کچھ کہاں چاہیے، آخرت میں دے دے۔ دنیا میں بھی بھلائی دے اتنی جتنی مجھے ضرورت ہے، لیکن آخرت کی بھلائیاں مجھے ضرور عطا کر دے۔ یعنی اس کی پہلی سوچ آخرت ہو کہ اللہ مجھے آخرت ضرور دینا، مجھے آخرت میں جنت سے محروم نہ کرنا، اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب فرما دینا، یہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔
یعنی جب ہمیں کسی چیز کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، قدر ہوتی ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، کوئی ہمیں کہہ دے مجھے دے دو، ہم دیتے ہیں اس کو؟ نہیں بھائی، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اگر دنیا پیاری ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی ترسا دیتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس دنیا کی، اس لیے وہ کافر کو دے رہا۔ جنت کی اہمیت ہے، اللہ جنت صرف انہی کو دے گا جن سے راضی ہو جائے گا، جن سے راضی نہیں ان کو جنت نہیں دے گا۔ تو اللہ کے نزدیک کس کی اہمیت ہے؟ جنت کی اہمیت ہے۔ تو ہمارے نزدیک بھی جنت کی اہمیت ہونی چاہیے، دنیا کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ خواہشیں ہوں تو نیکی والی خواہشیں ہوں، مال و دولت مانگے تو اس طرح سے مانگے کہ اللہ اتنا مال و دولت دے کہ جس طرح اس شخص کو دیکھا خرچ کرتے ہوئے وہاں بھی خرچ کروں، وہاں بھی خرچ کروں، وہاں بھی خرچ کروں، یا اللہ مسجد میں دوں، مدرسوں میں دوں، جہاد کے راستوں میں دوں، بیوہ کو دوں، یتیم کو دوں، مسکین کو دوں، یا اللہ مال و دولت دے، حج کروں، عمرے کروں، لوگوں کو کرواؤں۔ یعنی یہ نیت لے کے، یہ نہیں کہ مجھے مال و دولت دے کے میں لوگوں پہ تکبر کر کے بیٹھ جاؤں، یا مجھے مال و دولت دے میں پیزے فارمے برگر زنگر یہ چیزیں کھاؤں۔ نہیں، مال و دولت کی تمنا کرنی بھی ہے تو اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری آپ نیکیوں کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے کہ اللہ ہمیں دے، اتنا دے کہ ہم یہ نیکی بھی کر سکیں، یہ نیکی بھی کر سکیں۔ تو اس طرح سے یہ جائز بھی ہے اور اس پہ رشک کرنا بھی جائز ہے۔ دوسری ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کافر جب کوئی نیک عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی صورت میں اسے عطا کر دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر اسے نہیں ملے گا۔ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کا اجر اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن کافر جو نیکی کرتا بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کو مانتا ضرور ہے، اللہ کے لیے جو نیکی کرتا بھی ہے تو اس کو دنیا میں ہی کوئی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اسے فائدہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں اس کی نیکی کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت میں نیکی کا بدلے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے، جو کہ کافر کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے محروم فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں۔ کہاں خرچ کر؟ فضول خرچیوں میں نہیں، فضول خرچی میں نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ توبہ کے اندر 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، 8 مصارف کا ذکر کیا۔ اللہ تو اتنا دے کہ ہم ان 8 کو دینے والے بن جائیں، اور ان کے اوپر جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ہم پر خرچ کرے گا۔ اور اسی طرح ہم وہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے صبح کو کرتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے تیرے راستے میں مال کو خرچ کیا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض عطا کر دے۔ یعنی اگر اس نے 1 روپیہ دیا ہے، اس کا عوض کتنا ملے گا؟ 10 گنا تک بڑھا کر، 700 گنا تک بڑھا کر، اس کی نیکی کی نیت کو دیکھتے ہوئے۔ دیا تو اس نے 1 روپیہ ہے، دوسرے نے بھی 1 روپیہ دیا ہے، دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ ایک کی نیت کی بہت مخلص تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس کو اس کی وجہ سے کتنا مل گیا؟ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے اس کو اجر دے دیا۔ دوسرے نے نیت کیا کی کہ چلو اچھا دیتے ہیں سارے، میں بھی دے دوں، اس کی نیت میں خالص پن نہیں تھا، وہ دیتا ہے تو اس کو اس نیت کے مطابق اللہ چاہے تو 1 کے بدلے 1 دے، 2 دے، 7 دے، 10 گنا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہر ایک انسان کو اس کی نیکی کے عوض اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یعنی کنجوسی کی ہے نا، اس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ تو اس کے مال کو کیا کر دے؟ تباہ و برباد کر دے، جس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو خود تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ سالگیرہ کرنا، یہ مہندی کرنا، یہ مایو کرنا، یہ گھروں کے اندر ایونٹس کرنا، آج رات کو جاگا کریں گے، بیٹھ کے گھشکپیاں لگائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پارٹیاں کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں، یہ صرف اپنی دنیا کی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ خوبصورت بنانا، وہ آج رات ہماری خوبصورت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خرچ کرنے والے کو نہیں، بلکہ یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ذات، اپنے گھر، اس طرح کے معاملات کے اوپر تو خرچ کرتا ہے، لیکن جب اسے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ، تو کیا کرتا ہے؟ بخل سے کام لیتا ہے۔ تو بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا بد دعا دے کے جاتے ہیں کہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، جس طرح یہ خود اپنے مال کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تباہ و برباد ہی ہے نا، چاہے جو بھی کیا ہے۔ ایک بندہ اگر 3000 کا سوٹ لے کر پہن سکتا ہے ایک فنکشن کے اوپر، تو اسے 10,000 کا لینے کی کیا ضرورت ہے؟
میں تو اسے زیادہ سمجھتی ہوں، میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ یہ تباہ و برباد کر رہا ہے پیسہ، جہاں 3,000 میں گزارا ہو سکتا ہے وہاں 10,000 خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو دکھانا، ہمارا مقصد یہی بن جائے گا نا کہ لوگ پہنے ہوں گے، میں بھی اتنا پہن کے جاؤں، لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، تو اس واہ واہ کے بدلے میں کیا ہوا کہ میں نے اس پیسے کو تباہ و برباد کیا۔ جب میں اس پیسے کو تباہ و برباد کر رہی ہوں تو فرشتے بھی مجھے کیا دعا دے کے جا رہے ہیں، بخل کرنے والا ہے تو اللہ تو اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، ایسے ہی ہے نا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا، ہضم کر لیا، جو تو نے پہنا، استعمال کر لیا، بوسیدہ کر لیا، اور جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ باقی جو مال تو نے جمع کر کے الماری میں یا کسی بھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ تیرا مال نہیں ہے۔ کیوں؟ موت آنے کے بعد اس کے کام آئے گا۔ وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا مال ہے۔ اور وہ جب کسی بینک میں رکھ رہا ہے یا اپنی سیف الماری میں رکھ رہا ہے یا کسی جگہ پر بھی رکھ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا مال ہے، حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہوتا۔ جو کھایا ہے وہ اس کا مال ہے، جو پہنا ہے وہ اس کا مال ہے، جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے وہ اس کا مال ہے، جو اس نے اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کے وارثوں کا مال ہے۔ وہ چاہے جس طرح سے بھی کہتا رہے میرا مال، حالانکہ وہ اس کا مال نہیں ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجے، نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سب کیا تھے؟ ایک ہی امت میں سے تھے، ایک ہی بات کے اوپر چلنے والے تھے، اختلاف نہیں تھا، کوئی فرقے نہیں تھے، کوئی معاملات نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کی ابتدا کی تو اسی میں اختلاف شروع ہوا، وہی سے ہی اختلافات ہوتے ہوتے فرقے بنتے شروع ہوئے۔ انہیں اس فرقے میں اختلاف ہے تو انہوں نے اور فرقہ بنا لیا، اسے کوئی اور بات میں اچھا نہیں لگی تو اس نے اپنا فرقہ بنا لیا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، شروع میں سب کیا تھے؟ ایک ہی امت تھے، ایک ہی قوم تھی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی ایک جماعت بن چکی تھی، وہ سب بھی کیا تھے؟ ایک ہی امت تھے، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے سارے اسی کے اوپر چلتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے خوشخبریاں دی، انہوں نے آ کے ڈرایا بھی صحیح، انہیں حق راستے کی طرف، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب بھی اتاری، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ فیصلہ کر لے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بِينَهُمْ، یعنی جن لوگوں نے مختلف باتوں میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر کے ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی، تاکہ اس کتاب کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس کیا تھا؟ ما جاءتهم البشینات، واضح دلیلیں بھی آ چکی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی کی۔ کس وجہ سے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی دین کا پتہ ہوتے ہوئے بھی صرف آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف شروع کر دیا، اور اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کتاب کے ساتھ فیصلہ کر کے سب میں بات اختلافات والی ختم کر دی جائے۔ اگر پھر بھی اختلاف رہ جائے ان دونوں میں، یعنی دو گروہ ہیں، دونوں میں اختلاف رہ جائے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ضد اور اپنی سرکشی کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی کتاب کے اندر جو فیصلہ تھا اس کے مطابق کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دے دی جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے لکھ دے کہ جس سے اللہ چاہے، ہمیں بھی اللہ چاہ لے، ہمیں بھی اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، سیدھے راستے کی طرف چلنے والا بنا دے۔ اب اس آیت کے اندر حقیقت میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ابتدا کفر و شرک سے پاک تھی،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی کفر و شرک نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی، سارے کیا تھے؟ جذب واحد تھے، جذب واحد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی دین پر تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے، کسی نے لوگوں کی پرستی شروع کر دی، کسی نے اپنے نفس کی پرستی شروع کر دی، کسی نے رسم و رواج کو اہمیت دے دی، تو یہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی گمراہی کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنے لوگوں کی رسم و رواجوں کو دیکھ کر دین کو نہ سمجھنا، رسم و رواج کو اہمیت دینا، یہ بھی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تیسری چیز، اپنے بڑوں کی تقلید کرنا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ان کی تقلید کریں، اللہ نے انسان کی پرستش رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بڑوں کی تقلید کرتے کہ ہمارے ابا اجداد ایسے کرتے تھے تو یہ کیا ہے؟ ایک قسم کی نعوذ باللہ شرک ہے، یہ بت پرستی آ جاتی ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ فلاں عالم بس پسند ہے، بس اسی عالم کو بلوا کے دو، ہم اسی کا ہی بیان سنیں گے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں سنیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی تقلید شروع کر دیتے ہیں، وہ جیسا کہتا ہے ویسے مانتے ہیں، وہ جیسے وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، اس کی باتوں میں سارا کا سارا اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سچ کہے، حق کہے، جھوٹ کہے، غلط کہے، وہ ساری اس کی تقلید میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو انسان 3 وجوہات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، بڑوں کی تقلید کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ تو اختلاف کیسے آیا؟ انہی 3 وجوہات کی وجہ سے۔ کوئی نفس کا غلام بن گیا، کوئی کسی کی تقلید کا غلام بن گیا، کوئی رسم و رواج کا غلام بن گیا، تو ان میں کیا آ گیا؟ اختلاف آ گیا، جبکہ یہ سارے کے سارے ایک تھے۔ اختلاف کی وجہ اب سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں خاندان کے خاندان ایک دوسرے سے دوسرا تیسرے سے بھی کیا ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں، لہٰذا وہ اور ہیں ہم اور ہیں، حالانکہ وہ سب ایک ہی خون ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے، ہمارے ندیان والے ایسے ہیں ددیال والے ایسے ہیں، ایک بات آ جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ صرف تقلید کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ دین تو سارا ایک ہی ہے۔ اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اور احکامات بھی سب کے لیے ایک ہے، لیکن جب ہم نے ان کی تقلید شروع کی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ نہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، نہ ہم نے رسم و رواجوں کو دیکھنا ہے کہ کیسے رسم و رواج ہیں، نہ ہم نے اپنی خواہشات کو دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ دین اسلام کو دیکھنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ یعنی جنت میں سب سے پہلے کن کو داخل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے پہلے داخل کیا۔ حالانکہ دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا، لاسٹ پیغمبر کی امت ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے۔ وہ انہیں کتاب بھی ہم سے پہلے ملی ہے اور ہمیں ان کے بعد ملی ہے۔ انہوں نے جس امر میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اس کی راہ دکھا دی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، ہم نے اللہ کی کتاب کی صحیح طریقے سے احکامات کو مان کر اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیا۔ مثال کے طور پر ان کے اوپر ہفتے کے دن فرض کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں اختلاف کیا۔ کسی نے جالیاں لگا لی، کسی نے کسی اور طریقے سے مچھلیوں کا شکار کے لیے ڈیمز بنا دیے، کوئی کسی نے دیواریں بنا دی، یعنی مختلف طریقے سے لوگوں نے اختلافات کرتے ہوئے، کوئی کہتا ہے ہم صرف اس دن پکڑیں گے، کوئی کہتا ہے ہم صرف قید کر لیں گے، تو یعنی مختلف قسم کی سوچیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہمیں اللہ نے کون سا دن دیا ہے؟ جمعے کا دن دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس میں اختلاف نہیں کیا، لیکن بہت سے مسلمان اب کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کے دن کرنا کیا ہوتا ہے؟ صبح کے بعد، یعنی سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہی کرنی ہے کہ جمعہ کی تیاری کر، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ لوگ تیاری کر کے کاروباری زندگی کے پر چلے جاتے ہیں، کاروبار کھول لیتے ہیں، پھر جمعہ میں کب آتے ہیں؟ جب رکعت کھڑی ہوتی ہے، ایک رکعت نکل جاتی ہے۔ نہیں، جمعہ کے لیے تعظیم کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ نہانا ہے، دھونا ہے، کپڑے پہننے ہیں اچھے، جو بھی اچھا لباس میسر ہے، مردوں نے خوشبو لگانی ہے، عورتوں نے نہیں لگانی، اور اس کے بعد مسجد کے اندر آنا ہے، سب سے پہلے آنے والا بننا ہے، امام کے ساتھ
بالکل بیٹھنا ہے اور پھر اس کا خطبے کو خاموشی سے سننا ہے، اس میں کوئی بات نہیں کرنی، کوئی اشارہ نہیں کرنا، کسی کو روکنا نہیں، کسی کو منع نہیں کرنا۔ کوئی بچہ آگے آ رہا ہے، بول رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ اپنا جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمارا جمعہ ختم ہو گیا، یعنی جمعہ کی جو تعظیم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، عصر کے بعد قبولیت کی گھڑیوں میں سے گھڑیاں ہیں، سورۃ کہف پڑھنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے جمعے کی تعظیم کے حوالے سے۔ لیکن ہمارے میں سے اکثر لوگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر جمعے کی نماز کے بعد کہا ہے کہ پھر تم کیا کرو، تجارت کے لیے نکل پڑو، فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب تم نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے تو اب تم کیا کرو، بائی کی طرف بھی نکل جاؤ۔ لیکن پہلے بائی کرتے ہیں اور بعد میں تجارت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ جمعے کی تعظیم ضرور کرے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کو دیا گیا ہے، ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا ہے، اور اتوار کا دن نصرانیوں کو دیا ہے۔ تعظیم کے لیے کون کون سا دن ہے؟ نصرانیوں کا دن ہے اتوار، یہودیوں کا دن ہے ہفتہ، مسلمانوں کا دن ہے جمعہ۔ لیکن بہت سے ہماری گورنمنٹ نے اس کوشش میں اپنے آپ کو لگایا ہے کہ سنڈے کی چھٹی کر کے، اتوار کی چھٹی کر کے جمعے کی تعظیم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو راہ ہدایت پر ہیں وہ انشاءاللہ اس تعظیم کو پیچھے نہیں کریں گے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے، ایسے کہا گیا نا، ہمارے لیے جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو اس کو عید کا دن ہی شمار کیا جائے، اس کو عید کی طرح ہی سیلیبریٹ کیا جائے، یعنی خوشی منائی جائے، اچھا کھانا بنایا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، اچھا دن گزارا جائے، تاکہ یہ ہمارا عید کے دنوں میں کی طرح عید کا دن گزرے۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی شروع میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے صحابہ میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے مختلف قسم کے اختلافات کیے، اور اختلافات کی وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ مل گیا، کوئی کسی کے ساتھ مل گیا، اور کوئی کسی کے ساتھ مل گیا، اسی وجہ سے ان میں اختلاف ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی فرقے میں شامل کر دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔